حیرت ہوتی ہے، میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں، آپ میں سے ہی ایک آدمی ہوں، میرے سر پر کوئی پر نہیں لگے ہیں، اور نہ ہی میں آسمان سے اترا ہوا نہ زمین سے نکلا ہوا، لیکن جس طرف جائے لوگ اپنی آنکھیں پلکیں بچھاتے ہیں، عزتوں کی مالائیں ہزاروں کے بھیڑ میں آج جہاں جاتے ہیں، کبھی کبھار اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں کون سی ایسی خصوصیت آ گئی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو آنکھ ایک ناک وہی ساری چیزیں تو ہے، کوئی اسپیشل چیز ہے، کوئی الگ چیز ہے، سب کچھ تو وہی ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، امریکہ میں رہنے والے کئی ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ہم یہاں اندر موجود ہیں، وہ 3 مہینے سے اللہ کی بارگاہ میں نظر کے روزے رکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، سچی غلامی میں آ جاؤ، تم امت مصطفیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں خیر امت کہا ہے۔ کیا آج کسی جوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، تاش کے پتے ہو؟ اس کی جوانی کیا اس کام کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جوان لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرتا رہے، صرف اپنی خواہشات کے لیے، اپنے نفسانی تکمیل کے لیے وہ عورتوں کے پیچھے رہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہے؟ نہیں نوجوان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کا شعر بنایا، ساری دنیا تیرے قدموں میں ہے، ساری طاقت اللہ تعالیٰ تیری طرف پھیر دے گا، شرط یہ ہے کہ تو حضور کی بات کر کے دیکھ۔ آج حیرت ہوتی ہے، میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں، آپ میں سے ہی ایک آدمی ہوں، میرے سر پر کوئی پر نہیں لگے ہیں، اور نہ ہی میں آسمان سے اترا ہوا نہ زمین سے نکلا ہوا، لیکن جس طرف جائے لوگ اپنی آنکھیں پلکیں بچھاتے ہیں، عزتوں کی مالائیں ہزاروں کے بھیڑ میں آج جہاں جاتے ہیں، کبھی کبھار اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں کون سی ایسی خصوصیت آ گئی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو آنکھ ایک ناک وہی ساری چیزیں تو ہے، کوئی اسپیشل چیز ہے، کوئی الگ چیز ہے، سب کچھ تو وہی ہے، لیکن یہ لوگوں کا ہجوم ہر طرف سے امڑ کر کے ایک آدمی کو دیکھنے کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزوں، یہ بات سمجھنے میں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، یہ بات صرف انسان اور ایک آدمی کی نہیں ہوتی، محبتیں دلوں میں ڈالنا یہ انسان کے کمال کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو پورے انسانوں کا دل ایک طرف پھیر دیتا ہے، اور کس کے لیے پھیرتا ہے وہ دیکھو، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ ہمیں آج یہ احساس ہے، آج لوگ جو پلکیں بچھاتے ہیں یا عزت کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارا لباس اچھا ہے، یا تم بڑے خاندان کے ہو، یا تم کسی سیاسی پارٹی کے نیتا ہو، 4 پیسے ہمارے لیے بھی کام کر جاؤ گے، نہیں، دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، امریکہ میں رہنے والے کئی ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ہم یہاں اندر موجود ہیں، وہ 3 مہینے سے اللہ کی بارگاہ میں نظر کے روزے رکھ رہے تھے، وہ عورتیں بھی، وہ بوڑھی خواتین بھی، وہ بچے بھی، جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں کیا، ساتھ سمندر پار بیٹھ کر کے ایک فقیر، ایک نبی پاک کے غلام کے لیے اگر کوئی دعائیں کرتا ہے اور اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے تو یہ ڈالا کس نے اور کیوں ڈالا؟ یہ 2 پوائنٹ ہے۔ ڈالا ہے رب ذوالجلال نے، اور کیوں ڈالا؟ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پہ ان کی بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات، آج میں ایک بات یہ بھی بتاؤں، عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں، اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، باہر کہیں جا رہے تھے، جو بیٹھا ہوا آدمی تھا
میں تو نارمل لباس میں، اکثر سادے لباس میں. تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے. میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں، بتاؤ تو کون ہے. پھر وہ بتانے لگا ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑے ہیں، عالم ہیں، وہ ہے، تعریف. میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو؟ ان کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے میں آ گیا، تل ملایا، کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ. میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو؟ آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی. انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے. تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے. میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں سے. تو بیچارہ ٹیکسی سائیڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی. میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی. میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو. پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگے، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا. بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کی. اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے. ہم اتر آئے، اس دن یہ احساس ہوا اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے. ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے. عزیزان گرام وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں. مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے. اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا. جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے. وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے. ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے. وہاں کے عیسائیوں، یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے. سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی، اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں. 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا. پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے. کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا. اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھے. کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا. رسی پکڑ کر چل رہے ہیں اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے. سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے پکار کر کہا، اے لوگوں، سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین، رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین.
دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا. کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ؟ کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی، گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے، اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں. لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے، احساس کیا ہے. انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے. سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں. لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے. یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے، سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ عرب تھا، صرف عرب تھا، سعودی بعد میں بنا ہے. حجاز اور نجد دو علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا. پھر یمن، پھر عراق، پھر ملک شام، اور پھر فلسطین، پھر مصر. 6 بڑی کنٹریاں جس کا کل رقبہ، کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر، آپ رو پڑے. اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے. آج میرا ٹاپک یہی ہے. حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے لوگوں سے، اے لوگوں سنو، آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حقیقت بتاتا ہوں. میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھیں. میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھونسے کھاتا تھا. روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے، بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی. اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے.